بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور کچھ تازہ ترین خبریں۔ پہلی خبر میں آپ سے دو خبریں شیئر کرتا ہوں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی آڈیو لیکس سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں، ان میں کتنی حقیقت ہے اور کتنی نہیں، اور ان آڈیو لیکس میں کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا مصدقہ اطلاعات کے مطابق، ایم این نہیں۔ اور دوسرا سائفر آڈیو لیکس عمران خان صاحب کی، اور اس میں کیا ہوا ہے، عمران خان صاحب کی آڈیو لیکس دو ہیں، دونوں سائفر سے متعلق ہیں، اور اس کے بعد ایک ہوئی 2 دن پہلے، 3 دن پہلے، اور ایک آج کی گئی، اور اس کے بعد وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے، اور اس میں کہا جاتا ہے کہ سائفر جو ہے وہ چوری ہو گیا۔ کہاں سے چوری ہو گیا؟ وزیر اعظم آفس سے۔ وزیر اعظم آفس میں کون ہے؟ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں۔ کب چوری ہوا؟ یہ ہے اصل سوال، غور سے سننے والی باتیں ہیں، آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ پہلے ذرا سائفر پہ آتے ہیں، جنرل باجوہ صاحب والے آڈیو لیکس پہ بعد میں جاتے ہیں۔ سائفر 9 اپریل کو ریجیم چینج آپریشن ہوا۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ 9 اپریل کو وزیر اعظم ہاؤس سے نکل گئے، ہمارے سامنے ڈائری اٹھائی اور نکل گئے۔ کاؤنٹنگ اس کے بعد ہوئی، ان کے نکلنے کے بعد کاؤنٹنگ ہوئی، رزلٹ آیا تحریک عدم اعتماد کا، ٹھیک ہے جی۔ اس سے پہلے اسپیکر قومی اسمبلی استعفیٰ دے چکے۔ کس نے دیا؟ گنتی کس نے کروائی؟ پروسیس کس نے مکمل کروایا؟ ایاز صادق صاحب، یعنی نہ وہاں پہ اسپیکر تھا، پاکستان تحریک انصاف کا اسپیکر نہیں تھا، اسد کیسر صاحب نہیں تھے۔ وزیر اعظم ہاؤس خالی ہو گیا، وزیر اعظم آفس خالی ہو گیا، اعظم خان صاحب جا چکے، اعظم خان کا نوٹیفیکیشن اسی رات ہو گیا، اور وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے پرنسپل سیکرٹری بھی وہاں پہ اعظم خان نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود کیا ہوا کہ وزیر اعظم عمران خان ہیں اور کابینہ ان کی موجود ہے، اور اسی رات کیا ہوا، اسی رات اس سے پہلے ہی نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیے گئے کابینہ کے ارکان کے، اس میں شہزاد اکبری ہیں، شہباز گل بھی ہیں، باقی بھی ہیں، اور ان کے نام ڈالے گئے۔ وزیر داخلہ کون ہے؟ شیخ رشید صاحب، نہیں پتہ۔ وفاقی کابینہ کو نہیں پتہ، وزیر اعظم عمران خان کو نہیں پتہ، پرنسپل سیکرٹری کو نہیں پتہ، یہ سب کچھ کر دیا گیا۔ تو کنٹرول کس کے پاس تھا؟ کس کے پاس تھا؟ انڈرسٹوڈ ہے کہ کوئی تھا جو کہ سارا کچھ کنٹرول کر رہا تھا۔ تو اب یہاں پہ ذرا رک جاتے ہیں کہ وہ کون تھا، وہ پھر ایک آگے بحث چلے۔ تو یہ تھا۔ اس کے بعد جو سائفر ہے، ایک قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا عمران خان صاحب کی صدارت میں، اس میں کون کون تھے؟ اس میں شہری مزاری، وزیر خزانہ، وزیر داخلہ، وزیر دفاع، یہ تھے گورنمنٹ سائڈ سے عمران خان صاحب کی کابینہ، اور ان کے ارکان تھے، پرنسپل سیکرٹری اعظم خان صاحب موجود تھے۔ دوسری سائڈ پہ کون تھے؟ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، ایئر چیف، پاک فضائیہ کے سربراہ، پاک بحریہ کے سربراہ، اور ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی بی، یہ تھے۔ اور یہ سب کچھ، اور ڈی جی آئی بی بھی یاد آیا، ڈی جی آئی بی بھی 9-10 اپریل کو جا چکے تھے، اور وہ بھی نہیں تھے، ان کو بھی عہدے سے فارغ ہو گئے تھے۔ تو آئی بی بھی کس کے کنٹرول میں تھا؟ آپ خود اندازہ کر لیں۔ یہ سوال چھوڑتے جا رہے ہیں، اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا۔ پھر کیا ہوا؟ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس میں سائفر کو ایک حقیقت قرار دے دیا گیا، اور سائفر کو قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں، کون سی قومی سلامتی کمیٹی اجلاس؟ وزیر اعظم عمران خان والی۔ اس کے بعد ڈیمارچ کیا گیا واشنگٹن میں بھی اور اسلام آباد میں بھی، امریکہ کے سفارتکاروں کو بلا کر ڈیمارچ کیا گیا، احتجاجی مراسم آیا گیا، کہ اس میں تسلیم کیا گیا کہ یہ بیرونی مداخلت ہے اور سنگین نوعیت کی ننگی کھلی مداخلت ہے، یہ کہا گیا۔ عمران خان صاحب کا پیریڈ ختم، تحریک عدم اعتماد، ریجیم چینج آپریشن مکمل، شہباز شریف صاحب آ جاتے ہیں، وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب، ان کی کابینہ کے ارکان آ جاتے ہیں۔ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس پھر بلایا جاتا ہے، اور اس اجلاس میں پلاننگ یہ تھی، پروگرام یہ تھا کہ مٹی ڈالو، اس کو مٹی ڈالنی ہے اس مسئلے پہ، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں سائفر کے معاملے میں، بے شمار کانٹینٹ موجود ہے، بے شمار مٹیریل موجود ہے، چھوڑ دیں اس بات کو، میں صرف ٹو دی پوائنٹ بات کر رہا ہوں، باقی باتیں کریں گے جو چیزیں آئی نہیں ابھی تک سائفر سے متعلق۔ تو ہوا یہ کہ شہباز شریف صاحب بلاتے ہیں اجلاس سے پہلے بہت لوگ پر امید ہیں، خوش ہیں کہ آج یہ معاملہ دبا دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، اور سائفر کو ایک کیا کہنا چاہیے، ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے گا، سائفر کی حقیقت سے ہی انکار کر دیا جائے گا۔ اجلاس ہوتا ہے، اجلاس میں 2 چیزیں نہیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ سول سائڈ وزیر اعظم شہباز شریف ہیں، ان کی کابینہ کے ارکان ہیں، جہاں پہ عمران خان صاحب بیٹھے تھے وہاں پہ شہباز شریف صاحب بیٹھے ہیں، اور جہاں پہ عمران خان صاحب کے وزراء بیٹھے تھے وہاں پہ شہباز شریف صاحب کے وزراء بیٹھے ہیں،
दूसरी साइड पे कोई तब्दीली नहीं हुई। दूसरी साइड पे आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा भी वही हैं, पाक फिज़ाइया के सरबराह भी वही हैं, पाक बहरिया के सरबराह भी वही हैं, DGISI भी वही हैं, और DGIB जो हैं वो उस वक्त कौन थे ये मेरे जहन में नहीं है। उस वक्त आई थिंक DGIB नए आ चुके थे या नहीं, ये अभी सवाल है, मेरे जहन में नहीं है। बहरहाल ये थे। एक नया सेक्रेटरी खारजा भी वही थे, जो सेक्रेटरी खारजा वही थे सोहेल साहब, जो इमरान खान साहब के ज़माने में थे। एक इजाफा हुआ, उसमें बुलाया गया था असद मजीद साहब को। असद मजीद साहब आते हैं, असद मजीद साहब को पहले पैम्पर किया जाता है, वो पैम्पर से नहीं बात बनती, फिर उनको धमकाया जाता है, यानी कि अच्छे जैसा भी उनको पैकेज भी ऑफर किया जाता है, उनको डराया धमकाया भी जाता है, उनसे अलग से मुलाकातें भी की जाती हैं, सब कुछ किया जाता है। लेकिन असद मजीद साहब जब ब्रीफिंग स्टार्ट होती है तो असद मजीद साहब कहते हैं, और वो अपना पूरा वही पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, क्योंकि वो अमेरिका में उस वक्त सफ़ीर थे, और ये था कि उनको घसीटा जाएगा, उनको बुलाया जाएगा। मरियम बीबी की इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूद है। असद मजीद साहब ने जो कुछ साइफर में लिखा था, एक एक लफ्ज़ की तायीद की और एक एक लफ्ज़ पे कायम रहे, और उन्होंने कहा कि ये है, ये हकीकत है, और इसी तरह हुआ। बल्कि ये इससे भी ज़्यादा हार्श था जो वहाँ पे ज़ुबान इस्तेमाल की गई, इससे भी ज़्यादा हार्श थी, इससे भी ज़्यादा तकलीफ दे थी, इससे भी ज़्यादा तौहीन आमेज़ थी। हमने उसको सफारती ज़ुबान में जब ढाला तो इसको माइल्ड किया है। और ये साइफर जो है सिर्फ सिविल साइड से नहीं आया था, हमारे जो ब्रिगेडियर होते हैं, ब्रिगेडियर रैंक के वहाँ पे वो होते हैं, डिफेंस मिलिट्री अताशी होते हैं, वो भी जो थे वो भी मौजूद थे, और उन्होंने भी लिखा था, उन्होंने भी रिपोर्ट किया था, और हमारे सिविल साइड असद मजीद साहब ने भी रिपोर्ट किया था। ये हो गया। उसके बाद असद मजीद साहब ने अपनी एक एक बात पे कायम रहे, और वो नहीं हटे, और वो डट गए। डटने के बाद उसके बाद जब मिनट्स तश्कील दिए जा रहे थे, ये सारी चीज़ें मैं रिकॉल कर रहा हूँ, और ये सारी मीडिया में मौजूद हैं, लेकिन जाहिर है वो जहनों से निकालने की कोशिश की जाती है। तो बहरहाल उसके बाद हुआ ये कि उसको कहा जाता है कि जनाब नया प्रेस रिलीज इशू करें। उस वक्त गालिबन एक मिलिट्री साइड से पाक फिज़ाइया के सरबराह आई थिंक उन्होंने ये पॉइंट उठाया था कि जनाब जो पिछली है हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, उसको भी एंडोर्स किया जाए। उसको फिर एंडोर्स किया जाता है, और वो एलामिया जब एंडोर्स हो जाता है तो इसका मतलब है कि इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की सदारत में जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ था, और उस पर जो एलामिया जारी किया गया था, और उसमें जो कुछ हकीकत तस्लीम की गई थी साइफर के बारे में कि साइफर एक हकीकत है, साइफर में खुली मुदाखलत की गई, खुली धमकियाँ दी गई पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में, पाकिस्तान के सियासी मामलात में, और ये गैर सफारती ज़ुबान इस्तेमाल की गई, और उसमें सफारती आदाब का ख्याल नहीं रखा गया। इसलिए कम अज़ कम इस पर एहतजाजी मरासला डिमार्च करना ज़रूरी है, वो किया गया। उसमें सब कुछ तस्लीम किया गया, और उसको इसका पार्ट बनाया गया। अगले कमेटी के इजलास में उसको एंडोर्स किया। एंडोर्स करने के बाद फिर अगला एलामिया जारी किया गया। तो जब ये एलामिया जारी हो गया तो उसके बाद उससे पहले क्या हो गया था, उससे पहले ये जो मरासला है, जो साइफर है, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेजा जा चुका था ऑफिशियली, वो चेयरमैन सेनेट को ऑफिशियली भेजा जा चुका था, कौमी असम्बली स्पीकर को भेजा जा चुका था, पाक बहरिया के सरबराह को, पाक फिज़ाइया के सरबराह को, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा को, और आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा साहब को, यानी इनको ऑफिशियली भेजा गया। ईवान सदर को भेजा जा चुका था, और ये साइफर की कॉपी जो है वो कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में मौजूद, स्पीकर सेक्रेटेरिएट में मौजूद, चेयरमैन सेनेट सेक्रेटेरिएट में मौजूद, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट में मौजूद, हर जगह ये मौजूद है। पाक फिज़ाइया, पाक बहरिया और मुसल्लह फ़ौज, आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट स्टाफ कमेटी वहाँ पे मौजूद, ये कॉपी मौजूद है। और ये कॉपी दफ्तर खारजा की भी, असल जो दफ्तर खारजा है इसका ओनर, उसके पास भी मौजूद है। वो है कस्टोडियन, इस लेटर का कस्टोडियन, साइफर का कस्टोडियन वजारत खारजा है। वजारत खारजा भी शाह महमूद कुरैशी साहब 9 तारीख के बाद वजारत खारजा नहीं गए, और वजारत खारजा किसके पास है? बिलावल भुट्टो साहब के पास है, तारिक फातमी साहब के पास है, और मोहतरमा हिना रबानी खर के पास है। ये है। अब 5 माह तक ये साइफर, तो इसका मतलब ये हुआ कि आखिरी रिकॉर्ड के मुताबिक जब शहबाज शरीफ साहब कौमी सलामती कमेटी का इजलास होता है तो साइफर वज़ीर आज़म ऑफिस में, वज़ीर आज़म हाउस में मौजूद था, और वही साइफर जो है उस दिन डिस्कस हुआ था। उसी के मिनट्स, पिछली कमेटी के मिनट्स डिस्कस हुए, साइफर डिस्कस हुआ, साइफर का कंटेंट, और वो साइफर
پہلی اس سے پہلے شہباز شریف صاحب اور ان کی کابینہ کے ارکان دیکھ چکے تھے، سول سائٹ دیکھ چکی، نئی سول سائٹ دیکھ چکی تھی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا ہے؟ مطلب بالکل واضح ہے کہ جب قومی سلامتی کمیٹی جو شہباز شریف صاحب کے اجلاس میں تھی، اس وقت تک سائفر ان کے پاس تھا، تو اگر اس کے بعد سائفر غائب ہوتا ہے تو پھر وہ کس کی کسٹڈی سے غائب ہوتا ہے؟ یہ ایف آئی آر کس کے خلاف درج ہوتی ہے؟ یہ عمران خان صاحب کے خلاف ہونی چاہیے، اسد عمر کے، شاہ محمود قریشی صاحب کے، یا پھر موجودہ جن کے ٹینیور میں یہ چوری ہوا۔ یہ اگر یہ سارا مفروضہ مان لیا جائے، ٹھیک ہے جی، یہ سارا مفروضہ مان لیا جائے تو پھر چوری کیسے ہوا؟ تو اس لیے یہ تو ہے ایک سائفر کی حقیقت، یہ ہے سائفر کا مسئلہ۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے سائفر کا۔ سائفر کون اس کو سائفر کو زندہ کر رہا ہے؟ سائفر کو بار بار زندہ کر رہی ہے موجودہ گورنمنٹ۔ اب عمران خان سائفر کو زندہ نہیں کر رہے، وہ اپنا بیانیہ لے کے آگے نکل چکے، اور سائفر کو عمران خان صاحب پہلے بھی بھول چکے تھے۔ اس کے بعد DGI-SPR آئے کامران شاہ صاحب کے پروگرام میں، اور خود سے آ کے انہوں نے دوبارہ اس پہ کمنٹس کیے، دوبارہ اس کو زندہ کیا۔ اس پہ عمران خان صاحب، اسد عمر صاحب دوبارہ انہوں نے ریئیکٹ کیا کہ بھئی آپ کون ہوتے ہیں وضاحتیں کرنے والے؟ یہ ہمارا اپوزیشن اور حکومت آپس میں ایک کھیل رہی ہے پولیٹیکل نیریٹو کے ساتھ۔ تو اس کو دوبارہ زندہ کیا گیا، پھر زندہ کیا گیا۔ اس کے بعد پھر عمران خان صاحب نے بھلا دیا، اور اب پھر وہی آڈیوز۔ اب یہ آڈیوز کس کے پاس ہیں؟ یہ آڈیوز عمران خان صاحب، ان کی حکومت تو ختم ہو چکی ہے، یہ آڈیوز کس کے پاس ہیں؟ یہ آڈیوز کس نے ریکارڈ کی؟ پھر سائفر کا اتنا پیچھا کیوں کیا جا رہا تھا؟ سائفر کو کون پیچھا کر رہا تھا؟ کون سائفر کا پیچھا کروا رہا تھا؟ کیوں اتنی جاسوسی کی جا رہی تھی؟ کیوں اتنی چیزیں ریکارڈ کی جا رہی تھیں؟ اعظم خان کی گفتگو، عمران خان صاحب کی گفتگو، شاہ محمود قریشی کی گفتگو، سیٹھی خواجہ کی گفتگو، پھر وہ جو سائفر ہے وہ اتنے عرصے غائب کہاں رہا؟ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سائفر اتنا عرصہ غائب کہاں رہا۔ پھر عمران خان صاحب کو یہ کیوں کہا جاتا رہا، پرائم منسٹر کو، کہ جناب اس پہ بھی کمنٹس نہیں کرنے، اس پہ ابھی یہ نہیں کرنا، اس کو بھی دبا لیں، ابھی وہ اجلاس ہو رہا ہے OIC کا سربراہی اجلاس ہم نے کال کیا ہوا ہے، یہ ذرا ختم ہو جائے، پھر 23 مارچ ختم ہو جائے، پھر 24 مارچ ختم ہو جائے۔ تو اس طریقے سے اس کو دبایا جا رہا تھا، اور عمران خان صاحب کو یہ کہا جا رہا تھا کہ ہم اس میں شامل نہیں ہیں، جو رجیم چینج میں عمران خان صاحب ثبوت دکھاتے تھے، ان کو کہا جاتا تھا کہ ہم اس میں شامل نہیں ہیں۔ تو سائفر آتے آتے بالآخر ایک دن آیا کہ انہوں نے سائفر دکھا دیا، اور سائفر جب دکھایا نہیں بلکہ اس کا خبر بریک کی۔ پھر اگلی بات ہے کہ عمران خان صاحب نے کبھی بھی سائفر کا نام جلسے جلوسوں میں امریکہ کا نام نہیں لیا تھا۔ یہ پہلی دفعہ اس وقت ہوا جب قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے عمران خان صاحب کی صدارت میں، اور اس میں جس میں مسلح افواج چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل ندیم رضا صاحب کے سب موجود تھے۔ اس میں پہلی دفعہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ ڈیمارچ کیا جائے گا۔ ڈیمارچ کس کو کیا جائے گا؟ امریکہ کو کیا جائے گا۔ تو پتہ چلا یہ سائفر امریکہ سے آیا ہے۔ تو یہ قومی سلامتی کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس ملک کا نام ڈسکلوز کر دیا جائے، جس میں اس وقت کی ملٹری لیڈرشپ ساری کی ساری موجود تھی، اور پھر اس کو انڈورس کیا موجودہ سول گورنمنٹ نے، شہباز شریف حکومت نے۔ اور اس میں بھی اب مسئلہ کیا ہے؟ یہ کون زندہ کر رہا ہے؟ بار بار مسئلہ ہے یہ حکومت کو سوٹ کرتا ہے۔ حکومت کس کو دبانا چاہتی ہے یہ سائفر کے معاملے پہ؟ کیونکہ کہا گیا کہ جی ہم تحقیقات کروائیں گے، کمیشن بنائیں گے، نہیں بنایا گیا۔ اور جب سوال پوچھا گیا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے، انہوں نے کہا وہ تو سارا فراڈ تھا، بکواس تھا، جھوٹ تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ مریم بی بی یہی کہتی ہیں۔ تو پھر آخر یہ کون ہے جو سائفر کو بار بار زندہ کر رہا ہے اور سائفر کو مرنے نہیں دے رہا؟ اور اس سائفر کو زندہ کرنے کا اصل ہدف کس کو بنایا جا رہا ہے؟ یہ موجودہ حکومت، مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی، بھٹو خاندان، شریف خاندان، زرداری خاندان، مولانا فضل الرحمان صاحب، یہ سب کے سب بڑے ماسٹرز پلیئر ہیں۔ اور انہوں نے پرویز مشرف صاحب کو 3 نومبر 12 اکتوبر 99 نہیں، 3 نومبر کی ایمرجنسی ہے، اس پہ آرٹیکل 6 لگا دیا تھا۔ اب یہ سائفر جو ہے اس کو کون زندہ کر رہا ہے؟ عمران خان صاحب زندہ نہیں کر رہے، موجودہ حکومت کر رہی ہے، یا پھر موجودہ حکومت کے ساتھ کوئی اور ہوگا وہ کر رہا ہے۔ عمران خان صاحب اس میں پاکستان تحریک انصاف تو بالکل اپوزیشن میں ہے، اس نے کیا کرنا ہے؟ تو لہٰذا یہ ہے ایک ملینز کا کوشچن ہے، اس پہ آپ ذرا سوچئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس کا، کیونکہ سائفر میں عمران خان صاحب کا تو کوئی نقصان نہیں ہے، عمران خان کا تو کوئی نقصان نہیں ہے سائفر میں، وہ اس میں تو اور ہی کرداروں کے تذکرے ہیں، اور وہ کرداروں کے تذکرے جب آ جائیں گے تو کوشش یہ کی جا رہی ہے
جو میں سمجھاؤں ایک کوشش کی جا رہی. خیر وہ بات لمبی ہو گئی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. تو جناب باجوہ صاحب والی آڈیوز ویڈیوز کے بارے میں اگلا ویلاگ ضرور سنیے گا, اس میں بات کروں گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.